بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاسمین اور آپ مجھے سن رہے ہیں نیوز اے کیو گلوبل پر۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ پنجاب میں امن و امان کے حکومتی دعووں کا اسپیکر اسمبلی اور حکومتی رکن احمد شاہ کھگا نے پول کھول دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہے کہ اپنے 40 سالہ سیاسی زندگی میں صوبے کے اتنے بدترین حالات کبھی نہیں دیکھے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 47 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت شروع ہوا تو آغاز میں ہی اپوزیشن ارکان رانا مشہور اور احمد اور احسن مرتضیٰ اپنے ارکان کے گھروں پر پولیس چھاپوں اور آپریشن پر پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ لیگی رہنماؤں کے گھروں پر پولیس نے غیر قانونی چھاپے مارے، چادر اور چار دیواری کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ یہ سب حرب وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے ہیں۔ دوران اجلاس حکومتی رکن احمد شاہ کھگا نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بدترین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 12 اور 13 جنوری کی رات اسلحہ سے لیس 20 ڈاکوؤں نے ان کے گھر میں لوٹ مار کی۔ انہوں نے حکومت سے کلاشنکوف کے لائسنس کا بھی مطالبہ کیا۔ اس پر اسپیکر پرویز الہی صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے بھی نالاں نظر آئے اور صوبے میں بدترین صورتحال پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم یا کسی وفاقی وزیر کو جواب دہ نہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو ایک خفیہ خط لکھا تھا لیکن اسے سوشل میڈیا پر چڑھا دیا گیا۔ وہ کبھی بھی اجلاس کی ویڈیو منظر عام پر نہیں لائیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں کراچی کے حوالے سے ایک اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر بحری اموار علی زیدی میں تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے بعد یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ اجلاس کی ویڈیو منظر عام پر لائی جائے گی۔ ان خبروں پر علی زیدی نے ایک ویڈیو پیغام میں چیلنج کیا تھا کہ اجلاس کی ویڈیو منظر عام پر لائی جائے۔ مسلم لیگ نون نے سینیٹ انتخابات میں حصہ لینے کا باضابطہ فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کی نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے توثیق بھی کر دی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مریم نواز نے پارٹی قائد میاں نواز شریف کا پیغام بھی ارکان کو پہنچایا۔ اجلاس میں سینیٹ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی پارلیمانی پارٹی نے توثیق کر دی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ سینیٹ الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی، پارلیمان میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ پورا پاکستان نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ استعفے بھی دیں گے اور لانگ مارچ بھی ہوگا۔ استعفوں کا فیصلہ پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم کرے گی اور اسے تمام جماعتیں تسلیم کریں گی۔ حکومت نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں سے جان چھڑانے کے لیے 4 کمپنیاں صوبوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ہیسکو، سیپکو سندھ حکومت، پیسکو اور ٹیسکو خیبر پختونخوا حکومت کو دینے کا منصوبہ ہے، جبکہ پاور ڈویژن کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے کر جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بجلی چوری، ترسیل اور تقسیم کے نقصانات بڑا مسئلہ ہے۔ بلوں کی عدم ادائیگی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سالانہ نقصانات 38.69% پر پہنچ گئے۔ سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سالانہ نقصانات 36.27% پر پہنچ چکے۔ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نقصانات 28.82% پر پہنچ گئے۔ ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نقصانات 16.19% ہیں۔ آپ سے ملیں گے اگلے بلیٹن میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ شکریہ۔ نیوز اے کیو گلوبل۔